الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نامه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون درود بھیجئے محمد علیہ ایک مرتبہ اس مجلس کی مقبولیت کے لیے پانی کی دعائیں قبول ہوں، اس کے روزی رزق میں اضافہ ہو، اس کے لیے اچھے اسباب پیدا ہوں، امور سہل ہوں، اپنی اور پانی مجلس کی اور اپنے خاندان کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بلند کر درود بھیج دیجیے اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ میں نے بہت ہی مختصراً آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے انسان کی خلقت کی غرض بتائی، انسان خلق ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں ہے خلق کیوں ہے، اور پھر عبادت ہم کہتے ہیں لیکن عبادت کا مفہوم بھی نہیں جانتے، عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ عبادات میں افضل ترین عبادت نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو شک، لیکن کیا نماز ہی عبادت ہے؟ آپ کی زندگی کا ہر سانس عبادت بن سکتا ہے اگر اللہ کی اطاعت میں رہے۔ یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے، آپ کا چلنا بھی عبادت ہے، آپ کا خاندان کے لیے حلال ذرائع سے کمانا بھی عبادت ہے، آپ کسی عزیز سے ملنے گئے وہ بھی عبادت ہے، یعنی ہر لمحے میں ہر کام میں اگر قربتاً اللہ ہے عبادت بن گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں اتنا خاص تک سمجھے کہ بس نماز کی تو ضرورت ہی نہیں رہی، روزے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ایک درود بھیجئے محمد علیہ ایک مطلب پھر درود بھیجئے محمد علیہ۔ قرآن مجید میں کہیں بھی انسان کو خلق کرنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم دنیا میں تمہیں آسائش کے لیے بھیج رہے ہیں، بلکہ اللہ نے یہاں بھیجنے کی جو ہمیں غرض بتائی ہے، جو مقصد بتایا ہے، وہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے خلق الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی۔ ہم نے تمہیں کیوں خلق کیا؟ اور دیکھیے کہہ رہا ہے ہم نے خلق کیا۔ بعض اگر وہ کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، بعض وہ کہتا ہے ہم نے یہ کام کیا، مراد اللہ ہی ہے۔ یہاں آپ یہ نقطے سنتے ہیں کہ جہاں وہ ہم کہتا ہے تو اس میں اور بھی شامل ہو جاتے ہیں نا، جہاں وہ میں کہتا ہے اس سے مراد بھی اللہ ہی ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا اس نے کہا نا میں، لیکن بعض جگہ اس نے کہا ہے ہم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہاں اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جہاں میں اپنی تمام کمالات و قدرت کو جمع کر کے
کسی چیز کو خل کرتا ہوں تو وہاں میں ہم کہتا ہوں. واہ واہ واہ. اور جو روٹین میں کام کرتی ہے میں کہتا ہوں. خلیفہ میں بناتا ہوں، امام میں بناتا ہوں، نبی میں بناتا ہوں. تو انسان کی عظمت بتائی کہ انسان تو کوئی معمولی شے نہیں ہے. تمام قدرت اور صفات و جلال و جمال کو اکٹھا کر کے میں نے تمہیں خلق کیا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی حسن تقویم. حسین قوام کے ساتھ میں نے تجھے خلق کیا ہے. خلق کیوں کیا ہے؟ تاکہ تمہیں آزماؤں. جہاں بھی قرآن میں پڑھیں گے آزماؤں، ابتلا، امتحان. اس لیے معصوم نے فرمایا کہ اگر یہ سمجھ جاؤ کہ پورے دین کی اساس 5 چیزوں پر ہے، اگر یہ 5 چیزوں کی حفاظت کر لی کامیاب ہو گئے. دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، نسل کی حفاظت. اب اس پہ غور کریں یہ کیا ہے؟ جان کی حفاظت میں خودکشی بھی حرام، کسی کا قتل بھی حرام. یعنی اپنی جان کی حفاظت بھی کرو، دوسروں کی جان کی حفاظت بھی کرو. ایسا جملہ کہہ کے مت جاؤ کہ دوسرے انسان خطرے میں پڑ جائیں. ایسے شرانگیز تقریر مت کریں کہ پوری آبادی خطرے میں پڑ جائے. آپ تو کہہ کے بھاگ گئے لیکن وہ خطرے میں پڑ گئے نا معصوم لوگ. اس لیے پھر کہاں دین کی حفاظت، جان کی حفاظت کہاں رہی؟ جو شخص یہ آپ کو بتانے آیا کہ دین کیا ہے وہ خود ہی دین نہیں سمجھ پایا، آپ کو کیا سمجھائے گا؟ دین نام اس چیز کا ہے کہ جان کی حفاظت رہے، اپنی بھی دوسروں کی بھی. عقل کی حفاظت کرو، اس لیے شراب حرام ہو گئی. شراب کیوں حرام ہو گئی؟ آپ کی پینا حرام کر دیا اللہ نے. ایک تو الگ چیز ہے نا، نجاست ہے اس میں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ عقل تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی، عقل زائل ہو جائے گی. مال کی حفاظت کرو، معاشرے سے چوری ختم ہو جائے گی. مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، خودکشی، قتل حرام. عقل کی حفاظت، سمجھو کہ اللہ نے حرام کیوں کیا مجھ پر یہ کام. اس کا مطلب ہے انسانیت کو جس سے خطرہ تھا اس سے اللہ نے ہٹا دیا، اور جس سے انسانیت کو کمال تھا اللہ نے واجب کیا یا مستحب کر دیا. جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے لطف الہی وہ یہ تھا کہ جس سے ہٹا رہا ہے یہ بھی لطف الہی ہے، اور جس کو کہہ رہے اپناؤ یہ بھی لطف الہی ہے. بالکل باپ کی تربیت کی طرح کہ بعض اوقات باپ بچے پہ سرزنش کرتا ہے وہ سمجھتا نہیں، بعض دفعہ وہ لاڈ کرتا ہے وہ سمجھتا نہیں. جب بلوغت پہ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں جو آج ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، اس قابل بنا، یہ باپ کی سرزنش نہیں تھی بلکہ اس کا لطف تھا. اسی طرح اللہ ہے کہ جس کو ہم زحمت سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے صبح اٹھا دیا مجھے، تو یہ زحمت کے لیے نہیں اٹھا رہا. وہ کہہ رہا تہجد پڑھو، دیکھو پھر اس کی جزا میں دوں گا. تم چھپ کے پڑھو گے، میں تمہارے چہرے میں ایسا نور بھروں گا کہ لوگ پہچان لیں گے تہجد گزار ہے. تمہاری زبان میں ایسی تاثیر دوں گا کہ لوگ تم سے دعائیں منگوائیں گے. تم چھپ کے کر رہے ہو، اللہ ظاہر کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس چیز کی فکر چھوڑو کہ تمہارا نام مشہور ہو جائے، تمہاری ذات مشہور ہو. تم مجھ سے لو لگاؤ، تم مجھ سے لو لگاؤ گے تو تمہارا نام بھی زندہ رکھوں گا، تمہارا ذکر بھی زندہ رکھوں گا. تو جس کو ہم نے زحمت سمجھی، جس کو ہم نے مصیبت سمجھی، وہ کیا ہوا؟ لطف الہی. بعض اوقات بیماری بھی زحمت بن کے نہیں آتی، ہم اس کو مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں.
جبکہ وہ بیماری دے کر ہمیں پاک کر رہا ہوتا ہے کہ بندے تجھ سے کہیں گناہ ہو گیا لیکن میں خالق ہوں، میں چاہتا ہوں جب تم میری بارگاہ میں آئے تو نجاست کے عالم میں نہ آئے۔ اس لیے آپ دیکھا بہت نیک تھا جناب، یہ تہجد گزار تھا، نمازی تھا، اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، اول وقت پڑھتا تھا، قرآن کا قاری تھا، مجالس امام میں بھی جاتا تھا، روتا بھی بہت تھا کہ سرکار 10 سال پڑھا رہا اس طرح مرگ پہ، اس کا مطلب اللہ ناراض تھا۔ یہ آپ نے کیسے کہہ لیا کہ 10 سال پڑھا رہا اس سے ناراض ہے اور جو اچانک چلا گیا اس سے بہت راضی ہے؟ اچھا یہ تو آپ نے سنا ہوگا، عموماً ہمارا تو واسطہ پڑتا ہے نا ایسا، ایک صاحب بیچارے باہر گئے، گھر آئے اور ڈیتھ ہو گئی، تو میں نے کانوں سے سنا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ کیا، اللہ نے مہلت ہی دی۔ تو بھائی اسے تو مہلت نہیں ملی، 10 سال والے کو تو سند دے دیتے نا آپ کہ اللہ نے 10 سال مہلت دی کہ مانگ معافی، اس نے مانگ لی ہوگی، لیکن اب وہاں جائیے خدا جانے کون سا گناہ کیا، روح ہی نہیں نکلتی۔ یہ ہمارے لگائے ہوئے ہیں، رب العزت کو یہ زیب نہیں دیتا، وہ مالک ہے، ہمارا خالق ہے، وہ کسی کو لمبی مرض الموت دے کر پاک کر رہا ہوتا ہے اور کسی کو ایک دم سے موت دے کر کہ اس کا اب نیک عمل ایسا ہوا ہے کہ یہ پاکیزگی ہی میں میری طرف آ جائے۔ تو آپ نیگیٹو کیوں لیتے ہیں، منفی کیوں لیتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ اس سے اس کی بخشش ہو گئی بلکہ صدقہ جاریہ بھی کر گیا، اب یہ کہیں گناہ نہ کر بیٹھے۔ تو ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا؟ آزمائش کے لیے، اس لیے ہر شے اس نے جو ہمیں دی ہے وہ اسباب آزمائش ہے کہ جب تک دنیا میں رہو گے تو مجھ پر واجب ہے کہ میں اسباب بقا تمہیں دوں، اسباب بقائے حیات تمہیں دوں۔ سانس کی ضرورت ہے، سانس پہلے سے فضا میں آکسیجن موجود ہے، لباس کی ضرورت ہے، لباس موجود ہے، غذا کی ضرورت ہے، غذا موجود ہے، تمہیں پرورش کی ضرورت ہے، 2 پرورش کرنے والے پہلے سے موجود ہیں، آغوش کی ضرورت ہے، آغوش موجود ہے۔ جب ہم نے اپنے دسترخوان پر تمہیں پالا تھا تو تمہیں غذا دی تھی، وہ نجاست کی صورت میں خون تھا ماں کا، تو ہم نے اس کا طریقہ بھی اور رکھا، اسے منہ سے اور دہن سے نہیں لینے دیا، ناف کے ذریعے سے رکھا۔ اب جب تم جاؤ گے تو انداز زندگی بدلے گا، طریقہ زندگی بدلے گا۔ اب ہم تمہیں جو غذا دیں گے وہ ایسی غذا دیں گے اس میں دانتوں کی ضرورت نہیں ہے، چبانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے دانت تمہیں دیے ہی نہیں۔ اور اگر غور کرو تو یہ دانت نہیں ہے، یہ زبان کا پنجرا دیا ہے ہم نے، یہ زبان کے لیے پنجرا ہے کہ جب تک یہ تمیز میں نہیں تھا دانت نہیں آئے نا دانت، اور ایک عمر میں پھر دانت غائب ہو جاتے ہیں۔ اس پہ غور کریں، مولا نے فرمایا زبان درندہ ہے، اسے باندھ کرو رکھو ورنہ یہ کاٹے گا۔ کسے کاٹے گا؟ میری زبان مجھے کاٹے گی، آپ کو نہیں کاٹے گی، میری شخصیت مجروح ہو جائے گی۔ کوئی ایک جملہ کہہ دوں ایسا کسی کو تو کتنا ہی نام اور شخصیت مجروح اس کے سامنے۔ 10 آدمی نے سنا میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، پورا کردار مست، اب جو مرضی کر لیجیے آپ۔ وہ 10 آدمی کے ذہن میں یہ پڑ جائے گا کہ یہ انسان بس یہ ہے کہ اسے ذرا سا آپ جذباتی بنائیں تو ان کا امامہ آبا قبا ایک طرف اور اندر کا انسان نکل کے باہر آ جائے گا۔ یہی طریقہ ہے، یاد رکھیے کہ جو سخت ترین ماحول میں بھی انسان بنا رہے، یہ کمال انسانیت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے 40 سال ایسے گندے ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو منوایا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مسلمانوں نے آپ کو نہیں کہا صادق اور امین، قوم کہہ رہے ہیں وہ زبانیں جو بعد میں رسول کی دشمن ہوئیں۔ 40 سال تک آپ نے اپنے
کردار کو وہاں پر منوایا ہے، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ وہ جو ذات مصطفیٰ کے دشمن نہیں تھے، وہ اس مقصد کے دشمن تھے جو رسول لائے تھے۔ یاد رکھیے لوگ دشمن کیوں ہوئے سرکار کے؟ کہ جب تک ذات تھی، پیغام نہ تھا، کوئی دشمن نہیں، بلکہ کہتے ہیں یہ صادق جا رہا ہے۔ جھگڑوں میں بھی ان کو اپنے جھگڑوں کو ختم کرانے کے لیے فیصلے ان سے لیتے تھے، تو ایک دم سے کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے ذات کا دشمن نہیں تھا، پیغام کا دشمن تھا۔ واہ 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 واہ۔ ابو طالب کا کوئی دشمن نہیں تھا، دشمن بنے اس لیے کہ یہ حافظ بن گیا، اس ذات کا حفاظت کرنے والا بن گیا کہ جس سے پیغام الہی وابستہ تھا۔ کیونکہ جب دو لڑ رہے ہوں اور ایک غالب ہو جائے اور کوئی آ کر غالب کو مغلوب کر دے، تو اب اس کی دشمنی اس کی طرف چلی جاتی ہے جو اس کا ناصر بنا ہوا ہوگا۔ واہ 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 مطلب ہے کہ جناب ابو طالب صرف ناصر محافظ مصطفیٰ نہیں تھے، بلکہ حفاظت کر رہے تھے اس پیغام کی جو اللہ نے مصطفیٰ کے ذات سے وابستہ رکھا ہوا۔ ایک درود دے دیے محمد علیہ وسلم۔ اس لیے ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ایسے بھیجے نہیں گئے ہو، بلکہ اللہ تمہیں ایک درجے پر رکھنا چاہتا ہے، اس لیے تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ وہ تمہیں کچھ درجہ دینا چاہتا ہے۔ ضرورت ہے کہ منصب دینا چاہتا تو امتحان لیتے ہیں۔ کمپنی کی طرف سے، آفیسوں کی طرف سے جب امتحان کی ڈیٹ آتی ہے تو وہ بچے کو پرکھتے ہیں کیسا ہے۔ اس کا مطلب منصب دیں گے اس سے پہلے امتحان لیں گے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے امتحان لوں گا دنیا میں 70 سال 80 سال تمہارا امتحان لوں گا۔ اس سانچے کو، اس ڈھانچے کو خلق میں نے کیا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کے ذریعے سے تم نے کردار بنانا۔ یہ سر سے پیر تک جو ہمارے پاس وجود اللہ کا ہے، یہ ڈھانچہ ہے نا۔ کبھی کسی کے 4 ہاتھ دیکھے آپ نے؟ کسی کے 2 پیر دیکھے؟ 4 پیر دیکھے آپ نے؟ کسی 4 آنکھیں دیکھی؟ ڈھانچہ سب ایک جیسا ہے، چھوٹے بڑے ہیں بالکل ایسے جیسے کلفی ڈھانچہ ایک ہی ہوگا، چھوٹی بڑی ہوگی لیکن ڈھانچہ ایک ہی طریقے پہ سانچہ جو ہوتا ہے بنتا ہے۔ اس سانچے کی قیمت کچھ نہیں ہوتی، اصل قیمت ہوتی ہے جو اس کے اندر بھرا گیا ہے۔ وہ جتنا اچھا ہوگا اتنی قیمت ہوگی۔ ڈھانچے کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب آپ لیں گے کلفی، جسے کفلی اصل لفظ ہے، تو وہ لیں گے تو وہ آپ کو ڈھانچہ نہیں پکڑائے گا، اس ڈھانچے کے اندر جو بنایا ہے اس نے وہ آپ کو دے گا، اسی کی قیمت لے گا۔ معلومات ڈھانچہ جہاں سے آیا تھا وہیں گیا، وہاں جو گیا وہ گیا جو ڈھانچے کے اندر ڈھالا تھا۔ یہ جسم یہاں سے نکلا تھا، اللہ نے کہا واپس یہیں رکھو، کیونکہ میں نے زمین سے نکال کر یہ وجود دیا ہے، تمہارا کام ہے زمین میں پیوند لگاؤ، کیونکہ یہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کے اندر جو تم نے انسانیت بھری ہے یہ وہاں پہنچے گی، جو کردار ہے یہ وہاں پہنچے گا۔ تو ہم نے الٹ کام شروع کر دیا، ہم نے بالکل اس امتحان کے الٹ کام کیا۔ ہمیں یہ فکر ہی نہیں کردار کیسا ہے، اس میں حسن بھرا بھی ہے کہ نہیں بھرا ہے۔ اچھا، ماننے والے ہم اس امام کے ہیں جس نے اپنی ہر سانس میں حسن بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ ماننے والے ہم ان کے ہیں کہ جسے میں یہ ڈھانچہ کہہ رہا ہوں، یہ سانچہ کہہ رہا ہوں، یہ زبان گنگ ہوتی ہے وہاں ایسے الفاظ کہتے ہوئے۔ مولا متقیان نے ظاہری وجود کو اس کمال پر پہنچایا ہے۔ سیرت کے لیے تو الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس کہ سیرت کتنی حسین ہے۔ آپ
صرف خندق کا ایک عمل لے لے مولا کائنات کا تو رسول کی زبان کہہ رہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی یہ ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ کتنی دیر لگی ہوگی آپ کو تلوار اٹھانے میں، اس کو مارنے میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ جس کے ایک عمل میں اتنا حسن ہے، جو اپنے سونے کو اتنا حسین بنائے کہ نفس اللہ سوئے تو علی بن کر، لیکن جب سو کے اٹھے تو نفس اللہ ہو جائے۔ ماننے والے تو ہوں گے انہوں نے علیہ السلام بلند السلام اصل چیز ہے اپنے کردار کو بنانا۔ مجالس میں آپ کیوں آتے ہیں؟ سیرہ لینے آتے ہیں نا، روح کو پروان چڑھانے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے۔ یہ ملتا ہے نا مجلس سے آپ کو، توحید ملتی ہے۔ کون سا ایسا دین کا گوشہ ہے جو یہاں سے نہیں ملتا؟ عقیدہ یہاں سے ملتا ہے، عمل۔ یہ امام حسین کی دیکھیں کتنی ذات عظیم، کیسا ذکر ہے آپ کا کہ آپ نے اپنے ذکر کے اندر سارے ذکر کو بند کر لیا۔ صرف ذکر حسین نہیں ہوتا، توحید بھی ملتی ہے، نبوت بھی ملتی ہے، رسالت بھی ملتی ہے، قرآن بھی ملتا ہے، عقیدہ بھی ملتا ہے، کردار سازی بھی ملتی ہے۔ اگر کربلا سے کردار سازی نہیں مل پائی تو کہیں سے ملے گی بھی نہیں۔ کربلا نے ہمیں بتایا کہ کیسے کیسے انسان حسین لے کر آئے ہیں۔ کس کو لے کر آئے امام حسین؟ جن کی سیرت پاک تھی۔ امام کو نجس سیرت نہیں چاہیے، پاک سیرت چاہیے۔ اگر کچھ دیر کے لیے کوئی بھٹک گیا تھا تو پہلے تزکیہ نفس کیا اس کا، پھر حر بنایا۔ یہ نقطے مارتے ہیں کہ حر نے کون سی نماز پڑھی تھی تو سیدھا جنت میں چلا گیا، یہ کیا نقطہ ہے بھائی؟ ایک نماز کا وقت ابھی واجب داخل ہوا ہی نہیں تو کون سی نماز پڑھاؤ گیا؟ حر آیا ہے اور امام نے کہا تو پہلے آیا ہے، روکوں گا نہیں، اس کو پہلے بھیجا۔ لیکن شرط کیا تھی؟ اس شرط کو پوری کرے گا تو حقیقی حر بنے گا۔ حر تو اس کا معنی نام رکھا تھا نا، لیکن حقیقی حر کب بنا؟ جب مقصد امام کو حاصل کر لیا، جب حکم امام کی پیروی کر لی تو حر بن گیا۔ کربلا میں سب سے پہلی چیز سمجھنے کی کیا ہے؟ امام حسین کی زیارت کرنے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ زیارت بمانا صرف آنکھ سے دیکھنا ہے؟ زیارت بمانا صرف کربلا میں چلے جانے کا نام ہے؟ یہ تو فیض محدود ہو جاتا نا۔ اللہ نے اس فیض کو محدود نہیں کیا۔ جس طرح میری نماز واجب ہے، جہاں پڑھو گے عبادت ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو عبادت ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو عبادت ہے۔ لیٹ میں بھی سکت نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھ لو۔ بس تم پڑھو، میرے حکم کی پیروی کرو، میرے حکم کو مان کر عمل کرو۔ قبول کرنا میرا کام ہے۔ جس طرح اس نے عبادات میں کوئی قدغن نہیں لگائی کہ مسجد الحرام ہی میں آؤ گے تو قبول کروں گا، نبوی میں آؤ گے تو قبول کروں گا، نہیں، جہاں جس مقام پر ہو عبادت قبول کر لوں گا۔ حسین نے بھی ایسے ہی فیض رکھا ہے کہ میری زیارت محدود نہیں ہے۔ اس کو غلط معنوں میں نہ لے جائیے گا، کبھی کہ مولوی صاحب نے کہا کربلا جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ فوراً میسیج چل جاتے ہیں واٹس ایپ پر، آگے پیچھے سے کاٹ دیتے ہیں اس کو اور اپنے مطلب کے چیز لی اور وہاں ڈال دی۔ مولوی صاحب نے کہا کربلا جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہنے پڑتے ہیں ہمیں مجبوراً، ایسی سیاست خدا کے لیے نہ کیجیے، یہ بھی شرارت ہے بہت بڑی، اور یہ معافی نہیں ہوگی، یاد رکھیے، کیونکہ بہتان باندھا آپ نے۔ اس نے یہ بات ہی نہیں کی اور آپ نے کہا اس نے یہ بات کی تو بہتان باندھ دیا۔
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف کربلا جا کر کتنے لوگ جاتے ہیں کربلا؟ کبھی سوچا ہے کہ ہور کتنے بن کے نکلتے ہیں وہاں سے؟ آپ نے صبح سے ظہرین کی نماز تو پڑھ لی ہوگی نا، مغربین پڑھیں گے. اب آپ یہاں سے پوچھے، کوئی میرا بچہ نوجوان پوچھے کہ بلا میں نے فجر کی نماز، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ فجر قبول ہو گئی، ظہرین قبول ہو گئی. تو وہ میزان میرے پاس نہیں ہے، وہ میزان آپ کا خود نفس ہے، آپ کا کردار ہے. اگر آپ پوچھیں کہ میں کربلا گیا تھا، میری زیارت مولا نے قبول کر لی، رجسٹر میں نام آ گیا کہ ہاں یہ حسینی ہے، میں نہیں بتا سکتا. صرف ایک کلیہ بتائے گا ہر عالم کہ نماز پورے دن کی فجر سے عشاء تک قبول ہو گئی ہے. تم نے یہ دیکھنا ہے اگلے دن زندگی میں بدلاؤ آیا. آج جھوٹ بولا تھا، کل سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو نمازیں قبول، کیونکہ نماز آئی ہی برائی اور بے حیائی سے روکنے کے لیے تھی. اگر اس سے رک گئے تو نماز قبول. روزہ آیا تھا متقی بنانے کے لیے، اگر رمضان مبارک کے بعد متقی بن گیا تو پورا ماہ مبارک کی عبادات قبول. لیکن اگر عید والے دن بتایا کہ میں تو اصل میں یہ تھا، ایک مہینے ایسے کام چل رہا تھا، اصل میں تو میں یہ تھا، اسی طرح 2.25 مہینے کے بعد اگر مجھے 9 ربیع الاول میں اور اگلے محرم تک زندگی میں بدلاؤ نظر آئے تو سمجھ لیجئے گا حسینی ہوں اور میں حر بن گیا ہوں. اب حر کہیں بھی رہے، جب بھی اٹھے گا کربلا والوں کے ساتھ ہی. لیکن شرط وہی آ گئی کہ صرف نوک سے نہیں، زبان کی نوک پر نہیں، بلکہ کردار سے ثابت کرنا ہے، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ میں حسینی ہوں. اور حسینی ہوں تو بھائی کچھ شرائط بھی تو ہوں گی. حبیب کے لیے کچھ شرائط تھی کہ نہیں تھی؟ زہر کے لیے شرائط تھی کہ نہیں تھی؟ حر کے لیے شرائط تھی کہ نہیں تھی؟ ایسی آزادی آپ کو کہیں ملے گی جو کہہ رہا ہو کہ چلے جاؤ، اندھیرے میں چلے جاؤ، میں نہ بھی دیکھوں تو چپکے سے نکل جاؤ اور جنت بھی دوں گا، لیکن اتنی دور نکلنا ہے کہ استغاثہ تمہارے کانوں میں نہ آئے. اس کو ذرا شرط لگ گئی، استغاثہ آ گیا تو آپ مجرم ہو جاؤ گے. اگر گئے تو یہ استغاثہ صرف ان کے لیے نہیں تھا جو کربلا میں تھے، آج بھی ہے. صبح قیامت ہے، کون ہے جو میرے پیغام کو پھیلائے. امام کو جسمانی نصرت نہیں چاہیے تھی، بالکل آخری شہادت آپ دے رہے ہیں تو کون سی نصرت چاہیے تھی آپ؟ اگر یہ نصرت چاہیے ہوتی تو 9 کو مانگتے، صبح عاشور مانگتے، چلیے ظہر کے وقت مانگ لیتے. یہ آخری لمحوں میں جو آپ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے ناصران کو دعوت دے رہے ہیں قیامت تک کہ کون ہے جو مقصد کربلا کو آگے تک پھیلائے. تو پھر ہر حر ہوگا، ہر حسینی ہوگا. اس لیے عزادار حسین میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آج جس کی صف عزا پہ آپ بیٹھے ہیں یہ سب سے بڑا عزادار حسین. امام سے بڑھ کے کوئی عزادار نہیں ہے، امام سے بڑھ کے کوئی ماتمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کربلا پہنچی ہی 2 شخصیات کی بنا پر ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سید سجاد علیہ السلام، جنہوں نے ہر مقام پر کربلا برپا کی. بازار سے جاتے ہوئے بھی کربلا، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو کربلا، کوئی آ گیا تو اس میں کربلا برپا کر دی. بازار سے گزرتے چند آدمیوں کو دیکھا کھڑے ہوئے، وہاں کھڑے ہوئے، ان سے پوچھا کون ہو تم لوگ، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ فلاں شہر کے ہیں سرکار، تجارت کرنے آئے تھے، اب واپس پلٹ کے وطن میں جا رہے ہوں. امام اس کا رخ وہیں سے کربلا موڑتے تھے. کتنے خوش قسمت ہو، جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ کر جا رہے ہو. ایک میرا بابا گیا تھا اور اس کا پورا خاندان کربلا میں ذبح کر دیا گیا. عزاداران حسین
کربلا میں دو شخصیات ایسی ہیں، اول میں تو جس کو بھی آپ ظلم سمجھتے ہوں، مصیبت سمجھتے ہوں، یہ کربلا میں موجود ہے، لیکن کربلا کی کسی مصیبت میں بھی امام سجاد نے مرثیہ نہیں پڑھا، لیکن جب بازار شام سے گزرے ہیں تو یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے گزرے کہ کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا کہ مجھے بازار دمشق سے ایسے گھسیٹا جا رہا تھا جیسے غلام ترک کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ عزاداران حسین اسی قافلے میں ایک 4 برس کی بچی بھی ہے، اور یہ 4 برس کی بچی وہ ہے کہ جو اپنے عمل سے بتا رہی ہے کہ میں کس کی بیٹی ہوں، اس لیے انہوں نے 10 محرم تک اور کوفہ اور شام تک کسی روایت سے آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی عمل طفلانہ ہو، عمل طفلی نہیں ملے گا، آپ کو بچپنے کا عمل نہیں ملے گا۔ اس لیے کائنات میں صرف 2 ہستیاں ہیں، ایک جناب زہرا جو 18 سال کی ضعیفہ ہیں، اور ایک 4 برس کی بچی باپ کے سر کو دیکھ کے پہلی مرتبہ کربلا میں شہادت کے بعد جب پہلا آپ کو زیارت ہوئی ہے کوفہ یا شام میں تو آپ نے پہلا جملہ کہا ہے بابا ضعیفہ بیٹی کا سلام ہو۔ بی بی 4 برس کی بچی اور کہے ضعیفہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ایک عورت کو مصائب بھگتنے پڑتے ہیں بچپنے سے جوانی اور بڑھاپے تک، 4 برس کی عمر میں کربلا سے شام تک بچی پہ وہ مصائب گزر گئے، لیکن بی بی نے کہیں بد دعا نہیں کی۔ عزاداران حسین امام سجاد صلوات اللہ علیہ 23 برس کی عمر ہے جب کربلا سے نکلے، اس سے زیادہ کوئی آپ کی عمر نہیں لکھتا، 23-24 کے درمیان اس سے زیادہ عمر نہیں لکھتا۔ آپ کا کوئی عزیز 10 برس کے بعد آئے، سگا بھائی ہو، کزن ہو، بیٹا ہو، 10 برس کے بعد وہ آ کے تق الباب کرے، دروازہ کھولتے پہچان لیں گے آپ، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا عزیز ہے، لیکن 1 سال کے بعد مدینے والے نہ پہچان سکے کہ یہ سید سجاد ہے۔ ام البنین نہیں پہچان پائیں، محمد حنفیہ نہیں پہچان پائے، آپ کو کہنا پڑا ارے چلے وہ تو سال کی بات تھی، 11 محرم کو نکلے ہیں، باجازہ امامت 12 کو آئے ہیں، بنی اسد والے نہ پہچان پائے کہ امام سجاد ہیں، اس لیے کہ زینب و ام کلثوم جیسی پھوپھیاں ساتھ ہوں، مائیں ساتھ ہوں، بہنیں ساتھ ہوں، اور بے مقنع و چادر۔ سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے امام کا 11 محرم شام غریبہ، سب سے بڑی مصیبت بابا کی شہادت کے بعد، اس کے بعد مرحلہ 11 محرم۔ 11 محرم کو جب امام لاش حسین کے قریب پہنچے ہیں تو قریب تھا کہ روح نکل جائے، یا جناب زینب عالیہ نے ناکے سے گرا دیا، اور گرایا اس لیے تھا کہ بیٹے کی توجہ میری طرف ہو جائے، اور کہا کہ بیٹا یہ کیسی حالت بنائی ہوئی ہے آپ نے، یہ زرد رنگ کیوں ہوا ہے؟ پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اور اس کے باپ کی لاش اس حالت میں ہو، اس سے بڑی مصیبت ہوگی جو باپ کو بغیر دفن کیے ہوئے نکل رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کی لاش کس حالت میں ہے۔ عزاداران حسین اس لیے جب آپ کے چاہنے والے نے منہال نے کہا کہ مولا بہت رو چکے آپ، بہت رو چکے آپ، بس کیجئے، فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، ایک یوسف گم ہوا تھا، قرآن کہتا ہے اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئیں، میرے 18 یوسف گم ہو گئے، اور تم کہتے ہو کہ میں نہ رہوں۔ آقا یہ شہادت آپ کی میراث ہے، کہ شہادت میری میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کا بازاروں میں جانا یہ میری میراث نہیں ہے۔ عزاداران حسین اس کے بعد جب منہال نے پوچھا مولا کون سی مصیبت کس منزل پر تھی کہ آپ بھول نہیں پائے، تو آپ نے کربلا کا نام نہیں لیا، کسی شہادت کا نام نہیں لیا، آپ فرمایا الشام الشام الشام۔ اس نے کہا مولا کون سی مصیبت تھی جو نہیں بھول پایا؟ آپ نے فرمایا ایک مصیبت ہو تو بتاؤں،
مصیبت در مصیبت ہے. ایک مصیبت کا آپ نے اظہار کیا ہے، اس میں یہ کہ جب یہ قافلہ بازار شام میں آیا تو زہیر حلبی ایک شاعر گزرا ہے، یہ مولا متقیان کے پاس بھی آتا تھا، امام حسن کے پاس بھی آتا رہا، امام حسین کے پاس بھی. تو یہ تجارت کی غرض سے دمشق کے بازار میں تھا. اس کے کانوں میں آواز گونجی، اس نے لباس دیکھا، شہر کی حالت دیکھی. اس نے کہا آج تو کوئی عید تو ہے نہیں، تو یہ بازار کیوں سجایا ہوا ہے، لباس ایسے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ آج بادشاہ کو، حاکم کو فتح ہوئی ہے اور وہی قافلہ آ رہا ہے جو جس کو قتل کیا گیا تھا، اسی کا قافلہ آ رہا ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ یزید تجھے انعام دے تو شاعر ہے، شیر ہے. اور اس نے شیر کہا، اور شیر کہاں کہا؟ آغوش میں بیٹھی ہوئی 4 برس کی بچی کو دیکھا. تو وہ شیر تو میرے ہمت میں نہیں کہ پڑھ دوں، کہ وہ شیر اس نے پڑھا اور 4 برس کی بچی تڑپ گئی. کہا پھوپھی اماں یتیم ہوئی برداشت کیا، پھوپھی اماں تماچے لگی میں نے برداشت کیا، میرے دامن میں آگ لگی میں نے برداشت کیا، لیکن کجا میں سکینہ بنت الحسین اور کجا اس کی کنیزی. ظاہر بات ہے اس نے شیر کیا پڑھا ہوگا، بی بی کے جواب سے پتہ چل گیا. بس یہ کہنا تھا کہ جناب زینب عالیہ کو غصہ ہے. آپ نے فرمایا یا شیخ خدا تیرا یہ ہاتھ قطع کر دے جس سے تو نے اشارہ کیا. جانتا یہ بچی کون ہے؟ یہ حسین کے سینے کا سکون، حسین کے سینے پہ سونے والی. جانتا ہے حسین کون ہے؟ جب پورا شجرہ پڑھا تو زہیر سمجھ گیا کہ یہ کیا غضب کر دیا میں نے. اس نے بغل سے خنجر نکالا، وہ ہاتھ کاٹا جس سے اشارہ کیا تھا، بی بی کے محمل کی طرف اس کو پھینکا اور کہا بی بی تو صدیقۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے، میری نگاہ میں آپ بھی صدیقۃ الکبریٰ ہیں. آپ نے فرمایا ہاتھ قطع ہو جائے. بی بی میں نے ہاتھ پہلے کاٹ دیا. اے بی بی نہیں معلوم تھا یہ کون سا خاندان آ رہا ہے. اللہ سے مصیبت پر مصیبت ہے شام میں. اور شام کے بعد جب یہ قافلہ پہنچا ہے مدینے میں تو مدینے والے پہچان نہیں پائے یہ زین العابدین ہیں. اسی 35 برس کے عرصے میں امام معصوم نے دین کی تبلیغ بھی کی، مدرسہ بھی چلایا، اپنے باغ کی نگہبانی بھی کی، راتوں کو زاد راہ کمر پر لاد کر مستحقین کے دروازوں پر پہنچایا. اتنا غم کھانے کے بعد بھی امام دین کی تبلیغات سے نہیں رکے، ایک لمحے کے لیے انسان کی ہدایت کے لیے نہیں رکے. خدا جانے کیا پھر خوف تھا اس امام سے کہ زہر دیا گیا. اور جب زہر دیا گیا تو امام نے امام باقر کو بلایا اور وصیتوں میں ایک وصیت بڑی عجیب کی. مجھے غسل خود دینا ہر امام نے فرمایا، کفن خود پہنانا ہر امام نے، نماز جنازہ آپ پڑھانا ہر امام نے فرمایا، وصایا دی ہر امام نے کیے. لیکن کسی امام نے یہ نہیں کہا جو آج اس بیٹے نے، اس مظلوم کے بیٹے نے اپنے اس بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو یاد رکھنا جب دیکھو کہ روح نکل رہی ہے تو مجھے مسند سے اتار کے خاک پہ لٹا دینا اور میرے رخسار کے نیچے خاک کا تکیہ بنا دینا. امام کہتے ہیں بابا؟ فرمایا ہاں جب میں چلا تھا تو اپنے باپ کو کربلا کی خاک میں غلطان دیکھا. میں چاہتا ہوں جب روح نکلے تو اسی انداز سے نکلے جس طرح میرے بابا کی خاک پر نکلی تھی. اور اس کے بعد امام کہتے ہیں جو ہی میں نے باپ کو خاک پر لٹایا تو میں نے دیکھا کہ بابا کے لب متحرک ہوئے. تو میں نے غور سے سنا تو آواز آ رہی تھی اے میرے کربلا کے مظلوم بابا، اے میرے کربلا کے پیاسے بابا، اے میرے زخمی بابا، میں رونے کا حق ادا نہ کر سکا جو 35 برس تک روتا رہا ہو. علامہ حسین بگجاڑا اعلی مقام و فرمایا کرتے تھے کہ ایک زائر کے خواب میں امام سجاد آئے اور پوچھتے ہیں میرے بابا کے زائر کتنا روتے ہو میرے بابا پر؟ اس نے کہا مولا 2.25 مہینے روتے ہیں، محرم صفر ربیع الاول کے کچھ دن. فرمائے تو بہت کم ہے. اگر تو اتنا روئے کہ تیرے آنسوں سے سمندر چھلکنے لگے تو یاد رکھنا تو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا. یہ اس کا بھی حق نہیں ہے جو میرے سکینہ کے رخسار پر اذیت پہنچی. عزاداران حسین امام 35 برس رونے کے بعد
بیٹے کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ جب روح نکلے تو انداز یہ اپنانا. غسل دینے کے دوران امام کا گریہ بلند ہوا. لوگوں نے پوچھا مولا باپ کو غسل دیتے ہو گریہ کیوں بلند ہوا؟ فرمایا جانتے ہو کیوں بلند ہوا؟ میرے بابا کے جسم پر کوئی مقام ایسا نہیں جہاں نشان تازیانہ نہ ہو. اس لیے جب غسل دے رہے تھے تو امام کی ناقہ امام سے ہم کلام ہوئی. لوگوں نے پوچھا آقا یہ آپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا یہ چیخ نہیں رہی تھی بلکہ یہ کلام کر رہی تھی. اور اس نے 2 مرتبہ کلام کیا ہے. ایک مرتبہ 11 محرم کو, ایک مرتبہ 25 محرم کو. 11 محرم کو جب بیویاں ناکوں کی پشت پہ سوار ہو گئیں تو یہ ساری ناکوں سے خطاب ہوئی. اونٹنیوں سے اونٹوں سے خطاب کر کے کہا کہ دیکھو سنبھل کے چلنا, تمہاری پشتوں پر اہل بیت ہیں. دیکھو کوئی ایسا نہ ہو کوئی بچہ گر جائے, کوئی بیوی گر جائے. اور آج یہاں کہہ رہی ہے کہ اے امام باقر تیرا بابا اتنا کریم تھا کہ اس نے 25 برس کے عرصے میں مجھے کبھی تازیانہ نہیں مارا. جس نے حیوان کو تازیانہ نہ مارا ہو اسے پوری رقم کر دی گئی ہو. کربلا اور کوفہ و شام کی تاریخ. حضرت حسین امام کو غسل دیا, کفن پہنایا. اب جب تابوت اٹھایا ہے تو ناکے نے رسم توڑوائی. دیکھتی رہی غسل و کفن, نماز جنازہ. لیکن جنت البقیع میں جب یہ تابوت پہنچ گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ امام قبر میں اتار دیے گئے اور تعویذ بند ہو گیا, اس نے سر اپنے پتھر سے ٹکرایا. حیوان تھا لیکن عظمت امام جانتی تھی. عزاداران حسین جنت البقیع میں امام جسد اطہر کو لائے اور قبر میں اتارنا چاہا. 2 ہاتھ برآمد ہوئے. میں کہتا ہوں یہ کسی اور کے ہاتھ نہیں ہوں گے, یہ امام حسین کے ہاتھ ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اے باقر میرے عزادار کو میرے حوالے کر دو, میرے ماتمدار کو میرے حوالے کر دو. ماتم حسین